قادر مطلق خدا باپ اور بیٹے اور روح القدس کا فضل اور اطمینان آپ کو ہمیشہ حاصل ہوتا رہے، آمین۔ آج ہم خدا کے کلام میں سے تعلیم پائیں گے ایمان اور اس کی اہمیت کے بارے میں، فیتھ اینڈ اٹس سگنیفیکینس۔ پہلے ہم اس بات پہ غور کریں گے ایمان کیا ہے، واٹ از فیتھ، کیونکہ ایمان رکھنے سے پہلے، ایمان اپنانے سے پہلے، ایمان میں ترقی کرنے سے پہلے، ایمان سے برکات اور فوائد پانے سے پہلے یہ جاننا بڑا ضروری ہے کہ ایمان ہے کیا۔ بائبل مقدس میں جو الفاظ ایمان کو بیان کرنے کے لیے استعمال ہوئے، ان کی روشنی میں جو معنی ایمان کے اخذ کیے جاتے ہیں، ان کے مطابق ایمان سے مراد ہے اعتقاد، بھروسہ، اعتماد، یقین، توکل، قائلیت، کسی بات کو سچ ماننا اور اس پہ قائم رہنا ایمان ہے، سادہ لفظوں میں۔ بائبل مقدس ایمان کی تعریف بھی بیان کرتی ہے، یہ امید کی ہوئی چیزوں کا اعتماد ہے۔ عبرانیوں کے خط میں 11واں باب اور پہلی آیت ہے، ایمان امید کی ہوئی چیزوں کا اعتماد ہے۔ جو چیزیں ابھی ہمیں حاصل نہیں ہیں لیکن ہم امید کرتے ہیں کہ وہ ہمیں ملیں گی، وہ ہماری زندگی میں آئیں گی، ہم ان سے لطف اندوز ہوں گے، ہم ان سے مستفید ہوں گے، اس امید پر ہمارا اعتماد، کانفیڈنس، ٹرسٹ، بھروسہ، ہماری کنوکشن، ہماری قائلیت ایمان ہے۔ ہمارا اعتماد ہے خداوند یسوع آئے گا، ہمیں امید ہے وہ ہمارے حالات بدل دے گا، یہ ایمان ہے۔ ہمیں اعتماد ہے کہ زندہ خدا ہمارا مصیبت میں مستعد مددگار ہے اور وہ اپنے لوگوں کو بچانے اور چھڑانے کے لیے آتا ہے، یہ اعتماد ایمان ہے۔ ہماری امید ہے کہ خدا حالات بدلے گا، ہماری امید ہے خدا ہمارے حالات بہترین کر دے گا، ہمیں امید ہے خدا ہماری ضرورتیں پوری کر دے گا، ہمیں امید ہے خدا ہمارے دکھ دور کر دے گا۔ اس امید کی ہوئی چیز کا اعتماد ایمان ہے۔ یہ اندیکھی چیزوں کا ثبوت ہے، جو چیزیں ہمیں دکھتی نہیں ہیں، جو کسی آنکھ نے نہیں دیکھی، جو کسی کان نے سنی نہیں، ان چیزوں کا ثبوت ہے ایمان۔ ہمیں یقین ہے، ہمیں اعتماد ہے، ہمیں بھروسہ ہے کہ خدا ہے، دکھتا نہیں ہے لیکن خدا ہے، دکھتا نہیں لیکن یسوع ہے، دکھتا نہیں لیکن روح القدس ہے، دکھتی نہیں لیکن ایک عدالت ہوگی، دکھتی نہیں لیکن ہمیشہ کی زندگی ہے۔ اس وقت ہمیں دکھ نہیں رہا کہ میرے بدن میں شفا ہے، لیکن شفا جاری ہوگی، وہ مجھے ملے گی، میرے لیے جاری ہو چکی، کیونکہ یسوع میرے لیے مار کھا چکا۔ ابھی کچھ دکھتا نہیں لیکن ہوگا، ابھی دکھتا نہیں لیکن بارش ہوگی، ابھی دکھتا نہیں لیکن پیداوار ہوگی، ابھی دکھتا نہیں لیکن بادشاہت کریں گے، ابھی دکھتا نہیں بادلوں پہ خداوند کے ساتھ جلال میں شریک ہوں گے۔ ابھی دکھتی نہیں چیزیں لیکن ہمیں یقین ہے ان کا، ہمیں ان پر اعتماد ہے، ہمیں بھروسہ ہے، کوئی مانے نہ مانے لیکن ہم یقین رکھتے ہیں۔ اندیکھی چیزوں کا ثبوت ہے ایمان۔ ایمان بتاتا ہے خدا ہے، ایمان بتاتا ہے کہ وہ کام کرتا ہے، ایمان بتاتا ہے کہ وہ قدرت والا ہے اور اس کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں ہے۔ جو ہسپتال میں پڑے ہیں، آپ کو شفا نظر نہیں آ رہی، آپ شفا محسوس نہیں کر رہے، اندیکھی ہے، لیکن آپ کے لیے شفا جاری ہوگی۔ آپ پریشانی، مصیبت اور دکھ میں ہو، آپ محتاجی میں ہو، مصیبت میں جکڑے ہو، دکھ نہیں رہا کہ حالات درست ہو رہے ہیں لیکن حالات ہوں گے درست، ہمارا ایمان ہے، ہمارا یقین ہے، ہمارا بھروسہ ہے۔ اندیکھی چیزوں پر یقین رکھنا اور یہ سمجھنا کہ وہ ہیں، یہ ایمان ہے۔ جو نہیں دکھ رہا اس پہ بھروسہ رکھنا ایمان ہے۔ جن چیزوں کی امید کر رہے ہیں ان کا اعتماد، ان کا بھروسہ، یہ ہے
ایمان. تو ان ساری باتوں کو اگر سامنے رکھیں تو ایمان مسیحی تناظر میں ایمان کیا ہے؟ فرام دا کرسچن پرسپیکٹو واٹ از فیتھ؟ خدا، اس میں باپ اور بیٹا روح القدس شامل ہیں، اس کے کلام، اس کی مرضی، اس کے کاموں، فیصلوں اور منصوبوں پر اعتماد، بھروسہ، یقین اور توکل کرنا، یہ ایمان ہے. ہم خدا پہ، خدا باپ اور بیٹے روح القدس پہ ایمان رکھتے ہیں. ہم خدا کے کلام پہ اعتماد رکھتے ہیں. ہم خدا کی مرضی اور اس کے کاموں پہ یقین رکھتے ہیں. ہم خدا کے فیصلوں اور اس کے منصوبوں پر بھروسہ رکھتے ہیں کہ خدا کو اختیار حاصل ہے ان سارے کاموں اور باتوں کا، اور جو کچھ وہ کرتا ہے وہ درست ہے، وہ غلط نہیں کرتا. اور ہمیں یقین ہے جو کچھ وہ کرتا تھا، کرتا ہے اور کرے گا، وہ ساری چیزیں درست ہیں، راست ہیں اور ہمارے فائدے کے لیے ہے. سو یہ ہے ایمان. اب بات کرتے ہیں ایمان کی اہمیت کیا ہے، کیوں یہ ضروری ہے یہ ایمان رکھنا، کیوں اہم ہے یہ؟ بغیر ایمان کے خدا کو پسند آنا ناممکن ہے. ہم سب انسان یہی کوشش کرتے ہیں کہ دوسرے خوش ہو جائیں. ہم گھر سے نکلتے ہیں اچھا لباس پہنتے، اپنا فیس، اپنے بال، اپنی لکس اچھی کر کے نکلتے ہیں. کیوں؟ ہم دوسروں کو اچھے لگیں. لیکن زیادہ اہم ہے خدا کو پسند آنا، اور خدا کو پسند آنے کے لیے انسان بڑی کوششیں کرتے ہیں. کئی لوگ اپنا پیسہ استعمال کرتے ہیں، کہیں کوئی خیرات دے دی، کوئی ڈونیشنز دے دیے، کہیں کسی کی ضرورت مند کی ہیلپ کر دی، یا خدا کے گھر میں بہت ہدیہ نذرانہ شکر گزاریاں دے دی، خدا کے خادموں کی خدمت کر دی، کچھ جگہ بنا دی، یتیم خانے بنا دیے، شیلٹر ہومز بنا دیے جہاں بے آسرا بے سہارا لوگوں کو رکھا جا سکے، عبادت گاہیں بنوا دی، کھانا کھلوا دیا لوگوں کو. بڑی کوششیں لوگ کرتے ہیں. اور کئی لوگ آگے، اس سے آگے چلے جاتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو فزیکلی، بدنی طور پر دکھ میں ڈال دیتے ہیں کہ میں خدا کو راضی کر رہا ہوں. چلا کرتے ہیں، ریاضت کرتے ہیں، کہیں سیڑھیاں چڑھنی پڑتی ہیں، کہیں گھٹنوں کے بل جانا پڑتا ہے، کہیں لیٹ لیٹ کے اور لوٹ پوٹ ہو کے کوشش کی جاتی ہے کہ ہم خدا منا لیں، خدا کو پسند آ جائیں. سو کئی طرح کے طریقے ہیں انسان استعمال کرتے کہ خدا کو ہم پسند آ جائیں. بڑی کوششیں انسان کرتا ہے خدا تک پہنچنے اور خدا کو پسند آنے کے لیے. لیکن بائبل کہتی ہے کہ بغیر ایمان کے خدا کو پسند آنا ناممکن ہے. ایمان کی سب سے پہلی اور بڑی خوبی یہ ہے، اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ایمان کے بغیر خدا کو ہم پسند ہی نہیں آ سکتے. خدا ہم سے خوش ہو سکتا ہے تو ایمان کی وجہ سے. جو مرضی کر لے، جو مرضی خدا کے حضور پیش کر دیں، جو مرضی کہیں کہ جی ہم نے خدا کے نام پہ دے دیا ہے، یہ خدا کی خدمتیں کر دی ہیں ہم نے. جب تک ایمان نہیں ہے تب تک کوئی خدمت قبول نہیں ہے. جب تک ایمان نہیں ہے کوئی ریاضت فائدہ مند نہیں ہے. سو ایمان بہت ضروری ہے کیونکہ اس کے بغیر خدا کو پسند آنا ناممکن ہے. ایمان سے گناہوں کی معافی حاصل ہوتی ہے. انسان کا بہت بڑا مسئلہ، جسے کہا جائے کہ سب سے بڑا مسئلہ ہی یہ ہے کہ انسان گناہ میں پھنسا ہوا ہے. گناہ کی وجہ سے سزائیں ہیں اس دنیا میں، گناہ کی وجہ سے لعنت اور موت اور فساد ہے اس دنیا میں. ہر طرح کی برائی اور ناراستی، سزائیں، مصیبتیں، مشکلیں، وبائیں، آفتیں، سب کچھ انسانی گناہوں کی وجہ سے اس دنیا میں آئی ہے. جب تک گناہ نہیں تھا تب تک کوئی مصیبت، آفت، وبا، دکھ، موت بھی نہیں تھی.
گناہ سب سے بڑا مسئلہ ہے. یہ بیماریاں یا تکلیفیں اتنا بڑا مسئلہ نہیں، گناہ سب سے بڑا مسئلہ ہے. اور گناہوں کی معافی ایمان کے ذریعے حاصل ہوتی ہے. اعمال 26واں باب اور 18ویں آیت، یوحنا 3 باب اور 18ویں آیت. خدا پر ایمان لانے کے سبب، خدا کے بیٹے یسوع مسیح پر ایمان لانے کے سبب گناہوں کی معافی حاصل ہوتی ہے. جو خدا کے بیٹے پر ایمان لاتا ہے اس پر سے سزا کا حکم ٹل جاتا ہے، اس پر سزا کا حکم قائم نہیں رہتا. لیکن جو خدا کے بیٹے پر ایمان نہیں لاتا، سزا کا حکم ان پر نافذ ہو چکا. سو ایمان ضروری ہے، کیونکہ ایمان ہی کے سبب سے ہمیں گناہوں کی معافی حاصل ہوتی ہے اور ایمان سے نجات حاصل ہوتی ہے. فلپی داروغہ پوچھتا ہے، بھائیو میں کیا کروں کہ نجات پاؤں؟ تو اسے پولس جواب دیتا ہے، خداوند یسوع پر ایمان لا تو تو اور تیرا گھرانہ نجات پائے گا. افسیوں 2 باب اور 8ویں آیت میں لکھا ہے، کیونکہ تم کو ایمان کے وسیلے فضل ہی سے نجات ملی ہے، ہمارے کاموں کی وجہ سے نہیں. ایمان لانے کے سبب سے خدا ہمیں نجات دیتا ہے، گناہوں سے نجات، ان کی سزاؤں سے نجات، موت سے نجات، اور ابلیس اور اس کے سارے حربوں سے نجات، اس جسم کی خواہشوں اور ان کی وجہ سے ملنے والی اذیتوں سے نجات. سو ایمان کے سبب سے ہمیں نجات ملتی ہے. ایمان سے ہم راست باز ٹھہرائے جاتے ہیں. ابراہیم خدا پر ایمان لایا اور اس سے اس کے حق میں راست بازی شمار کیا گیا. رومیو 1 باب ہے اور آیت نمبر 17، اس واسطے کہ اس میں خدا کی راست بازی ایمان سے اور ایمان کے لیے ظاہر ہوتی ہے. راست بازی ایمان سے جڑی ہے. رومیو 3 باب ہے اور 30ویں آیت، کیونکہ ایک ہی خدا ہے جو مختونوں کو بھی ایمان سے اور نامختونوں کو بھی ایمان ہی کے وسیلے سے راست باز ٹھہرائے گا. مختون وہ ہیں کہ جو یہودی نسل سے ہیں، جن کا ختنہ ہوا ہے، سرکمسائزڈ، اور نامختون وہ ہیں جو غیر یہودی تھے، جن کا ختنہ نہیں ہوتا تھا. چاہے وہ یہودی نسل سے ہیں، چاہے وہ غیر یہودی نسل سے ہیں، خدا کی چنی ہوئی قوم میں سے ہیں یا غیر قوموں میں سے ہیں، کوئی بھی شخص ہے، ایمان ہی کے وسیلے سے راست باز ٹھہرایا جائے گا. گناہ سب نے کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہیں. رومیو کے خط میں لکھا ہوا ہے، سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہیں. اور راست باز وہ ٹھہرائے جاتے ہیں جو ایمان لاتے ہیں. راست باز ٹھہرائے جانے کا مطلب یہ ہے کہ خدا گناہ معاف کر دیتا ہے، خدا سزائیں ختم کر دیتا ہے اور ہمارے ریکارڈ میں سے گناہوں کا کھاتا ختم کر دیتا ہے. ہمارے اوپر گناہ کا ریکارڈ بھی قائم نہیں رہتا. ہم خدا کی نظر میں صاف ستھرے ہو جاتے ہیں، پاک ٹھہرائے جاتے ہیں، درست ہو جاتے ہیں، راست ہو جاتے ہیں، رائچیس ہو جاتے ہیں. ایمان سے دل پاک کیے جاتے ہیں. اعمال باب نمبر 15 ہے اور آیت نمبر 9 ہے. اور ایمان کے وسیلے سے ان کے دل پاک کر کے ہم میں اور ان میں کچھ فرق نہ رکھا. کن میں؟ یہودی نسل مسیحیوں سے اور غیر یہودی قوموں سے آنے والے مسیحیوں میں خدا نے کوئی فرق نہیں رکھا. سب کے دل ایمان کے وسیلے پاک کر دیے. دلوں کی پاکیزگی اگر ہمیں حاصل کرنی ہے تو ایمان رکھنا ضروری ہے، کیونکہ خدا ایمان کے وسیلے سب کے دل پاک کرتا ہے. مبارک ہے وہ جو پاک دل ہیں، کیونکہ وہ خدا کو دیکھیں گے. ہمیں یہ اعزاز ملے گا، ہم خدا کے حضور رہیں گے، خدا کے ساتھ رفاقت رکھیں گے، خدا کو دیکھ پائیں گے، اس کے جلال سے ہم روشن ہو پائیں گے. ہمارے دلوں میں گندگی بھری ہے. انسان کا دل گناہ سے بھرا ہے، لیکن ایمان لانے سے ہمارا دل پاک کر دیا جاتا ہے. ہمارے دل میں سے گناہ اور گندگی اور ناراستی، بدی
ختم کر دی جاتی ہے. یسوع مسیح کا خون ہمارے گناہ دھو دیتا ہے, اور یہ ایمان کے وسیلے سے ہے. ایمان کے وسیلے سے مسیح دلوں میں سکونت کرتا ہے. افسیوں باب نمبر 3 اور اس کی آیت نمبر 17 ہے. اور ایمان کے وسیلے سے مسیح تمہارے دلوں میں سکونت کرے. مسیح ہمارے دلوں میں بس جاتا ہے. Christ dwells in our hearts through faith. جب ہم یسوع مسیح پر ایمان رکھتے ہیں کہ وہ کامل خدا ہے جو انسان بنا, وہ ہمارا نجات دہندہ خداوند اور بادشاہ ہے, وہ خدا کا بیٹا انسان بنا تاکہ ہم خدا کے بیٹے اور بیٹیاں بن جائیں. جب ہم یہ ایمان رکھتے ہیں تو مسیح ہمارے دلوں میں آ جاتا ہے, وہ ہمارے دلوں میں سکونت کرتا ہے. اس کا وعدہ پورا ہوتا ہے کہ میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں. وہ ہمارے اندر اتر آتا ہے, ہمارے دلوں میں ٹھہر جاتا ہے. مکاشفہ میں لکھا ہے, دیکھ میں دروازے پر کھڑا ہوا کھٹکھٹاتا ہوں, جو کوئی میری آواز سن کر دروازہ کھولتا ہے میں اس کے ساتھ اندر جاتا ہوں, اس کے ساتھ رفاقت رکھتا ہوں, کھانا کھاتا ہوں, وہ میرے ساتھ. مسیح کے ہم سب آرزو مند ہوں, اور ہماری یہ خواہش ہونی چاہیے کہ مسیح ہمارے اندر آئے, ہماری زندگیوں میں مسیح اتر آئے. مسیح تب ہماری زندگیوں میں اترے گا, مسیح تب ہمارے اندر سکونت کرے گا, ہمارے اندر رہنا شروع کرے گا, اپنا گھر بنائے گا, جب ہم ایمان لائیں گے. ایمان کے وسیلے مسیح ہمارے دلوں میں سکونت کرتا ہے, اور ایمان سے ہمیشہ کی زندگی حاصل ہوتی ہے. کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. ہمیشہ کی زندگی جو کبھی ختم نہیں ہوگی, وہ زندگی جو کثرت کی ہے, جو ایبنڈنٹ لائف ہے, جو ایٹرنل لائف ہے, نیور اینڈنگ لائف ہے, وہ ہمیں مسیح پر ایمان لانے کے سبب ملتی ہے تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہمیشہ کی زندگی پائے. خداوند فرماتا ہے, حبقوق 2 باب اور 4 آیت ہے کہ میرا راست باز بندہ ایمان سے جیتا رہے گا. میرے نیک لوگ, مجھ سے ڈرنے والے لوگ, میری راہوں پر چلنے والے لوگ, جن سے میں محبت کرتا ہوں وہ مجھ سے محبت رکھتے ہیں, وہ لوگ ایمان سے جیتے رہیں گے, وہ ہمیشہ کی زندگی پائیں گے, وہ موت سے نکل کر زندگی میں داخل ہو جائیں گے. جو ایمان لاتے ہیں, جو ایمان کے حامل ہو جاتے ہیں, جن کے اندر ایمان موجود ہے, وہ موت سے نکل کر زندگی میں آ جاتے ہیں. وہ زندگی ہمیشہ کی زندگی ہے. ایمان سے مقدسوں کے ساتھ میراث حاصل ہوتی ہے. خداوند یسوع مسیح نے ہمیں اپنے ساتھ میراث میں شامل کیا ہے. آسمان اور زمین کا کل اختیار یسوع کے پاس ہے. یسوع مسیح سب چیزوں کا بنانے والا, اور ساری چیزیں اسی کے واسطے بنائی گئی ہیں, اسی کی ہیں سب چیزیں, سب چیزوں کا مالک ہے وہ. اور یسوع نے ہمیں اپنے ساتھ شامل کر لیا ہے کہ جو کچھ یسوع کا ہے ہم اس میں شریک ہو گئے ہیں. باپ اس کا, ہمیں بھی کہہ دیا اسے باپ کہو. ہمیشہ کی زندگی اس کی, اس نے ہمیں بھی کہا ہمیشہ کی زندگی لے لو. بادشاہت اس کی, اس نے ہمیں بھی شامل کر لیا کہ تم میرے ساتھ بادشاہی میں آؤ گے اور تختوں پر بیٹھ کر انصاف کرو گے. تم میرے گھر میں ہمیشہ ہمیشہ رہو گے. جہاں میں ہوں وہاں تم بھی ہو. جس حالت میں میں رہوں گا تم بھی اس حالت میں رہو گے. جیسے میں زندہ ہوں ویسے تم بھی زندہ رہو گے. تو خداوند یسوع مسیح نے میراث ہمارے ساتھ جو بانٹی ہے وہ ایمانداروں کے لیے میراث ہے, اور ہم مقدسوں کے ساتھ, خدا کے برگزیدہ لوگوں کے ساتھ, خدا کے پیارے اور چنے ہوئے لوگوں کے ساتھ ہم ان ساری برکتوں میں, ان سارے اعزازات میں, پریولیجز میں, آنرز میں, ریوارڈز میں شامل ہو جاتے ہیں جو خدا نے اپنے لوگوں کے لیے تیار کیے ہیں. جو کچھ ایمانداروں کا ہے, نیا شخص جو ایمان لاتا ہے وہ ان کے ساتھ شامل ہو جاتا ہے. بھلے وہ تھوڑے وقت میں ایمان لے کے آیا ہے یا بہت پرانا ایمان لانے والا ہے, وہ جدی پشتی ایماندار ہے یا وہ کسی غیر قوم میں سے ابھی ایمان لے کے شامل ہوا ہے,
اس کا حق برابر ہے، وہ مقدسوں کے ساتھ میراث میں شامل ہے، ایمان سے روح القدس ملتا ہے۔ بہت بڑی بخشش، بہت بڑی نعمت، کامل خدا عطا ہو جاتا ہے۔ پرانے عہد نامے میں خروج کی کتاب میں لکھا ہے، خدا نے کہا کہ خیمہ بناؤ تاکہ میں اپنے لوگوں کے درمیان سکونت کروں۔ Make a tabernacle, make a tent that I may dwell in the midst of my people۔ پھر خدا نے وعدہ کیا کہ ایک وقت آئے گا کہ کنواری حاملہ ہوگی اور بچہ جنے گی اور اس کا نام ایمینویل رکھیں گے، جس کا ترجمہ ہے خدا ہمارے ساتھ۔ یسوع مسیح میں وہ وعدہ پورا ہوتا ہے۔ جو خدا پہلے لوگوں کے درمیان رہنا چاہتا تھا، اب وہ ہمارے ساتھ آ گیا، اور پھر اس سے آگے بڑھ گئے، کیا تم نہیں جانتے کہ تم خدا کا مقدس ہو اور خدا کا روح تم میں بسا ہوا ہے؟ God lives in you۔ روح القدس کی صورت میں خدا ہمارے اندر رہتا ہے۔ یہ کتنی بڑی برکت اور بخشش ہے، خدا کا کتنا بڑا انعام ہے جو ایمان سے ملتا ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے یوحنا کی انجیل 7واں باب ہے 38ویں اور 39ویں آیات میں یسوع نے ایمان کے ساتھ مشروط کر دیا، جو مجھ پر ایمان لائے گا اس کے اندر سے زندگی کے پانی کی ندیاں جاری ہوں گی۔ یعنی اس کے اندر روح القدس اتر آئے گا، اور روح القدس اس کے اندر سے ایسا کام کرے گا کہ جو دوسروں میں برکت بانٹنے والا بن جائے گا۔ جو ایمان لائے گا اس سے روح القدس عطا ہوگا۔ اعمال 11واں باب ہے اور اس کی آیت نمبر 17 ہے۔ پس جب خدا نے ان کو بھی وہی نعمت دی جو ہم کو خداوند یسوع مسیح پر ایمان لا کر ملی تھی۔ ہم ایمان لائے تو ہمیں بھی وہی برکت ملی، یعنی روح القدس کی بات ہو رہی ہے یہاں پر۔ اور غیر قوموں کو بھی جب وہ ایمان لے آئے تو انہیں بھی وہی برکت مل گئی۔ غلطیوں باب نمبر 3 ہے اور آیت نمبر 14۔ تاکہ مسیح یسوع میں ابراہیم کی برکت غیر قوموں تک بھی پہنچے، اور ہم ایمان کے وسیلے سے اس روح کو حاصل کریں جس کا وعدہ ہوا ہے۔ وہ روح جس کا وعدہ خداوند یسوع نے کیا، وہ ہم ایمان کے وسیلے حاصل کریں۔ غیر قوموں کو بھی ایمان کے وسیلے روح القدس ملے گا، اور ہم اگر مسیحی گھرانوں میں پیدا ہوئے ہیں یا ہم خدا کی چنی ہوئی اسرائیلی قوم میں پیدا ہوئے ہیں، تو بھی ہمیں روح القدس ایمان کے وسیلے ہی عطا ہوگا۔ سو جو ایمان لاتے ہیں روح القدس انہیں ملتا ہے۔ یسوع نے کہا جو مجھ پر ایمان لاتا ہے اس کے اندر سے پانی، زندگی کے پانی کی ندیاں جاری ہوں گی، اور یہ بات اس نے روح القدس کی بابت کہی۔ اور جو روح وعدہ کیا گیا ہے وہ ایمان کے وسیلے ملتا ہے۔ سو یہ اہمیت ہے ایمان کی کہ اس کے بغیر ہمیں روح القدس نہیں مل سکتا، اور ایمان سے ہم خدا کے بیٹے بیٹیاں بنتے ہیں۔ غلطیوں 3 باب اور 26ویں آیت، کیونکہ تم سب اس ایمان کے وسیلے سے جو مسیح یسوع میں ہے خدا کے فرزند ہو۔ یسوع پر ایمان لانے کے سبب ہم خدا کے بیٹے اور بیٹیاں بنتے ہیں۔ یہ اعزاز انہیں حاصل ہے جتنوں نے اسے قبول کیا، جتنوں نے یسوع کو قبول کیا۔ جس نے خداوند یسوع مسیح کو خدا کے بیٹے کے طور پر، اپنے نجات دہندے خداوند اور بادشاہ کے طور پر قبول کیا ہے، اس نے انہیں خدا کے بیٹے اور بیٹیاں بننے کا حق بخشا ہے۔ جو یسوع مسیح پر ایمان لے آتے ہیں وہ خدا کے بیٹے اور بیٹیاں بن جاتے ہیں۔ خدا ہمارا دشمن نہیں رہتا، ہم خدا کے نزدیک ہو جاتے ہیں، ہم خدا کے گھرانے میں شامل ہو جاتے ہیں۔ خدا کے ساتھ ہمارا بڑا شخصی اور ذاتی سا ویری پرسنل ریلیشن شپ قائم ہو جاتا ہے۔ ایمان سے ہم خدا کے بیٹے اور بیٹیاں بنتے ہیں۔ ایمان سے تسلی ملتی ہے۔ ہر کسی کو چاہیے تسلی۔ پریشان ہیں سب، فکر میں ہیں، دکھوں میں پڑے ہیں، الجھنوں کا شکار ہے، زندگیاں سکون اور چین سے خالی ہیں۔
ہر کسی کو ضرورت ہے کہ کہیں سے مجھے تسلی ملے۔ خدا کا کلام یہ بتاتا ہے کہ تسلی ایمان کے وسیلے ملتی ہے۔ رومیو پہلا باب اور 12ویں آیت، غرض میں بھی تمہارے درمیان ہو کر تمہارے ساتھ اس ایمان کے باعث تسلی پاؤں جو تم میں اور مجھ میں دونوں میں ہے۔ ایمان کے باعث تسلی۔ جب ایمان ہمارے اندر آ جاتا ہے، ہم خدا پر، اس کے بیٹے پر، اس کے روح پر، اس کے کاموں اور اس کی قدرت، اس کے کلام پر ایمان رکھتے ہیں تو ہمارے اندر تسلی ہوتی ہے۔ موت کے سائے کی وادی میں سے میرا گزر ہو، میں کسی بلا سے نہیں ڈروں گا، کیونکہ تو میرے ساتھ ہے، تیرے عصا اور تیری لاٹھی سے مجھے تسلی ہے۔ اطمینان مل جاتا ہے کہ خدا ہے، سکون اور چین ملتا ہے، خدا ہے، مجھے بچا لے گا، مجھے ان حالات سے نکال لے گا، ایمان کی وجہ سے۔ اور ایمان کیا ہے؟ جو چیزیں ابھی دکھ نہیں رہی ان کا یقین کرنا، ان کا ثبوت اپنے دل میں رکھنا کہ ہیں، امید کی ہوئی چیزوں کا اعتماد، کہ میری امید یہ ہے کہ میرا خدا مجھے میری اس مصیبت سے نکالے گا، میں جن حالات میں ہوں میرا خدا ان میں سے مجھے نکال کے، مجھے گہرائیوں سے نکال کے وہ بلندیوں پہ سرفراز کرے گا، مجھے بیماری کے بستر سے نکال کے وہ تندرستی عطا کرے گا، مجھے قرضوں کے بوجھ سے نکال کے وہ آسودگی اور خوشحالی عطا کرے گا، مجھے شکنجوں، رسوائیوں اور ذلتوں سے نکال کے وہ سرخرو اور سرفراز کرے گا۔ یہ ہماری امید ہے، اس کا یقین کرنا، اس کا بھروسہ رکھنا کہ خدا کرے گا، یہ ایمان ہے۔ جب ایمان ہمارے اندر آ جاتا ہے کہ میرا خدا میرے ساتھ ہے، وہ میرے آگے آگے چل رہا ہے، اور اس کی لاٹھی اور اس کا عصا ہماری تسلی بن جاتا ہے، خدا ہماری تسلی بن جاتا ہے۔ ایمان رکھنے سے ہمارے دلوں کو تسلی مل جاتی ہے، ہماری روحیں اطمینان پا لیتی ہیں، ایمان سے شفا ملتی ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے کئی واقعات بائبل میں لکھے ہوئے ہیں، معجزات کیے تو یسوع نے کہا تیرے ایمان نے تجھے اچھا کیا، تیرے ایمان کے سبب تیرے لیے ایسا ہو جائے۔ خداوند یسوع مسیح نے اپنے آپ کو بڑھاوا نہیں دیا کہ جا میں نے تیرے لیے ایسا کر دیا، وہ کر سکتا تھا، وہ خدا ہے، وہ کامل خدا ہے، وہ کر سکتا تھا یہ فخر کہ میں نے تیرے لیے ایسا کیا ہے، لیکن پھر بھی وہ انسانوں کو حوصلہ دیتا ہے کہ چونکہ تو نے مجھ پر ایمان رکھا کہ میں تیرے لیے یہ کر سکتا ہوں، تو جا جیسا تو نے ایمان رکھا تیرے لیے ہو جائے۔ ایمان کے سبب، ایمان کی وجہ سے جیسا تو نے ایمان رکھا ویسا ہی ہو جائے، اور جا تو نے شفا پالی، جا تو نے بحالی پالی، تو نے آسودگی اور زندگی پالی۔ کس وجہ سے؟ ایمان کی وجہ سے۔ مجھے اور آپ سب سننے والوں کو، دیکھنے والوں کو ایمان رکھنے کی ضرورت ہے، ایمان میں مضبوط ہونے کی ضرورت ہے۔ ہمیں مصیبت نظر آ رہی ہے، ہمیں بیماری نظر آ رہی ہے، ہمیں بستر پہ پڑا شخص نظر آ رہا ہے، ہم اپنے بدن کو شکنجوں میں کسا ہوا پا رہے ہیں، ہمیں بدن میں تکلیف اور دکھ دکھائی دے رہا ہے، لیکن ہمیں ایمان رکھنا ہے کہ خداوند یسوع مسیح وہ طبیب اعظم ہے، He is the greatest physician۔ وہ ہر طرح کی بیماری، تکلیف، روگ، مصیبت، دکھ دور کرنے کی طاقت رکھتا ہے، اور وہ کرتا رہا ہے۔ اس کا ریکارڈ ہے، جو اس کے پاس آیا اس نے چنگا کر دیا۔ جو بھی یسوع کے پاس آیا اور ایمان سے اس نے کہا ہے یسوع مجھ پر رحم کر، یسوع نے اس پر رحم کیا۔ ایمان رکھنے کی ضرورت ہے، ایمان کے ساتھ یسوع کو اپنی تکلیف بتا دے، شفا ہو جائے گی۔ خداوند یسوع مسیح نے اپنی زبان سے کہا کہ تیرے ایمان نے تجھے اچھا کر دیا، تیرے ایمان کی وجہ سے تجھے شفا مل گئی، جیسا تو چاہتا ہے یا چاہتی ہے تیرے لیے جا ویسا ہی ہو جائے۔ سو یسوع پر ایمان رکھے۔ ایمان ضروری ہے شفا پانے کے لیے، شک نہیں کرنا، یہ نہیں کہنا پتہ نہیں وہ شفا دے گا یا نہیں دے گا، اس کی کیا مرضی ہے، اس کی مرضی ہے آپ کو شفا دے، وقت اس کو پتہ ہے۔ کوئی 38 برس سے پڑا ہوا تھا، اس کو نہیں شفا ہوئی تھی،
یسوع اس کے پاس چل کے چلا جاتا ہے، میں تجھے شفا دینا چاہتا ہوں، اٹھا کھڑا کر دیا۔ کوئی 12 برس سے دکھ میں تکلیف میں تھی، ساری پونجی لٹا چکی تھی، یسوع کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے پہنچ گئی، لوگوں میں سے، بھیڑ میں سے، چپکے سے اس کی پوشاک کا کونا چھو لیا، اس ایمان سے کہ شفا پا جاؤں گی، جا تیرے ایمان نے تجھے اچھا کر دیا۔ کوئی اپنی بیٹی کے لیے پہنچ گئی، غیر قوموں میں سے عورت کے، میری بیٹی بڑی تکلیف اور دکھ اٹھاتی ہے، تو کہے تو اچھا کر دے اسے۔ یسوع نے اس کے ایمان کی تعریف کی کہ میں نے اسرائیل میں بھی ایسا ایمان نہیں پایا۔ کوئی راہ کے کنارے تھا، پکار کے کہا، اے یسوع ابن داؤد مجھ گناہگار پر رحم کر۔ کوئی باپ شاگردوں کے پاس لے کے جاتا ہے بیٹے کو، وہ ٹھیک نہیں کر پاتے تو یسوع کو دیکھ کے کہتا ہے تو کچھ کر سکتا ہے تو کر۔ یسوع نے سوال کیا، کیا تو کر سکتا ہے؟ جو اعتقاد رکھے، جو ایمان رکھے، اس کے لیے سب کچھ ہو سکتا ہے۔ باپ درخواست کرتا ہے، تو میری بے اعتقادی کا علاج کر دے، میرے اندر ایمان مضبوط کر دے، میرا بچہ خود ہی ٹھیک ہو جائے گا، کیونکہ تو ایمان سے ٹھیک کرتا ہے، ایمان دیکھتا ہے تو۔ سو ایمان رکھیں اپنے لیے، اپنے عزیزوں کے لیے، اپنے پیاروں کے لیے، اپنے دوستوں کے لیے، اپنے خاندان کے لوگوں کے لیے اور پوری دنیا کے لیے یہ ایمان رکھے کہ خداوند تو شافی ہے، تو رحم کر، کرم کر اور لوگوں کو شفا عطا کر۔ ایمان سے دعا قبول ہوتی ہے۔ متی کی انجیل 21واں باب ہے اور 22ویں آیت، اور جو کچھ دعا میں ایمان کے ساتھ مانگو گے وہ سب تم کو ملے گا۔ دعا میں ایمان کے ساتھ جو کچھ مانگو گے وہ تمہیں ملے گا۔ ایمان ضروری ہے۔ ہم دعائیں کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں جی کچھ ہوا نہیں، کچھ ملا نہیں، دعاؤں کا جواب نہیں آیا۔ وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم نے ایمان نہیں رکھا ہوتا، ہمارے دل میں کہیں شک ہوتا ہے کہ ہوگا نہیں، یہ ہوگا نہیں۔ ہمارے دلوں ذہنوں میں جب شک رہنا ہے اور ایمان نہیں رہنا تو پھر کام بھی نہیں ہونا۔ تو جو کچھ ہم دعا میں ایمان سے مانگتے ہیں خدا وہ عطا کرتا ہے۔ سو دعاؤں کی قبولیت ایمان سے جڑی ہے۔ ہماری دعائیں صرف الفاظ کی بارش ہے اگر اس میں ایمان نہیں تو، اور اگر اس میں ایمان ہے تو ہماری دعائیں پر اثر ہیں۔ ایمان سے ہم خدا کا جلال دیکھتے ہیں۔ خدا یسوع مسیح اپنے دوست لازر کے خاندان کے پاس پہنچتا ہے، دانستہ طور پر دیر سے آیا کیونکہ اسے پتا ہے کہ لازر کے ساتھ کیا ہونا ہے اور پھر اس کے بعد یسوع نے کیا کرنا ہے۔ یوحنا کی انجیل کا 11واں باب ہے اور آیت نمبر 40۔ یسوع نے کہا، کیا میں نے تجھ سے کہا نہ تھا کہ اگر تو ایمان لائے گی تو خدا کا جلال دیکھے گی؟ ایمان لانے سے خدا کا جلال دکھائی دیتا ہے۔ ایمان لے آنے سے خدا کے عجیب کام دکھائی دیتے ہیں۔ ایمان لے آنے سے خدا کی طرف سے ہونے والے بڑے بڑے معجزے دکھائی دیتے ہیں۔ ایمان کی وجہ سے ہمیں وہ کچھ دکھائی دیتا ہے جو کوئی اور نہیں دیکھ سکتا۔ ایمان ہماری روحانی آنکھیں کھولتا ہے۔ ایمان ہمارا دل خدا کے ساتھ ملا دیتا ہے۔ ایمان ہمارے اندر خدا کی قدرت ظاہر کر دیتا ہے، خدا کیا کر رہا ہے اور کیا کرنے والا ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے کہا، تجھ سے کہا تھا نا کہ ایمان لائے گی تو خدا کا جلال دیکھے گی۔ ایمان لائیں، میں بھی، آپ بھی، سب ایمان لائیں خدا پر، ایمان لائیں یسوع مسیح پر، ایمان لائیں روح القدس پر، ایمان لائیں خدا کے کلام پر، ایمان لائیں خدا کی مرضی، اس کے ارادے، اس کے کاموں، اس کی قدرت پر، اس کے فیصلوں پر، تو جلال دیکھیں گے خدا کا۔ خدا عجیب کام کرے گا۔ جو ایمان لے آتے ہیں وہ چاہے آگ میں پھینک دیے جائیں وہ وہاں خدا کو پا لیتے ہیں۔ جو ایمان لے آئیں وہ شیروں کی ماند میں ڈال دیے جائیں، خدا وہاں ان سے بات کرتا اور انہیں بچاتا اور چھڑا لیتا ہے۔ جلال دیکھتے ہیں۔ جو ایمان لائے ان کا بھائی قبر سے نکل آتا ہے زندہ۔ جو ایمان لائیں وہ عجیب کام دیکھتے ہیں خدا کے جو انسانوں نے پہلے کبھی نہیں دیکھے ہوتے۔ ایمان سے ہم قائم رہتے ہیں۔ ہمارا قائم رہنا بڑا ضروری ہے۔
ہم گرائے جا سکتے ہیں، ہمیں ختم کیا جا سکتا ہے، ہمارا نشان مٹایا جا سکتا ہے، لیکن اگر ہم ایمان میں قائم ہیں تو کوئی ہمیں مٹا نہیں سکتا، کوئی ہمارا نقصان نہیں کر سکتا، ہم قائم رہتے ہیں۔ کیونکہ قائم رہنا انسانوں کی نگاہ میں ضروری نہیں، قائم رہنا خدا کی نگاہ میں ضروری ہے۔ وہ لوگ جو ایمان میں قائم اور مضبوط رہے، چاہے آگ میں ڈالے گئے، چاہے آرے سے چیرے گئے، چاہے کلہاڑی سے کاٹے گئے، چاہے انہیں آگ میں جلایا گیا، چاہے انہیں شیروں کے سامنے ڈالا گیا، چاہے انہیں تلوار سے قتل کیا گیا، ایمان پر قائم رہنے والے زندہ رہتے ہیں، خدا کے پاس ان کی زندگی شروع ہو جاتی ہے، وہ عبدالآباد خدا کے ساتھ قائم رہتے ہیں۔ لیکن جو ایمان سے پھر جاتے ہیں، جو ایمان سے گمراہ ہو جاتے ہیں، جو ایمان چھوڑ دیتے ہیں، دنیا ان کو یاد کرتی ہے صرف ایک دھبے کے طور پر، لعنت کے نشان کے طور پر۔ جنہوں نے شہادتیں قبول کی ایمان پہ قائم رہتے ہوئے، دنیا آج انہیں مقدسین کہتی ہے، اور جس نے انکار کر دیا ایمان سے گمراہ ہو گیا، دنیا اسے ملعون یا لعنتی کہتی ہے۔ ایمان کی وجہ سے ہم قائم رہتے ہیں، ہمارا نام قائم رہتا ہے، ہمارا نشان قائم رہتا ہے۔ عبرانیوں کے خط میں 11واں باب بھرا پڑا ہے ان سارے واقعات اور باتوں اور شخصیات کے ناموں سے جو ایمان میں قائم رہے اور ان کا نشان قائم ہے، ان کا نام قائم ہے۔ دنیا نے سوچا کہ ہم نے انہیں مار دیا ہے، ان کے بدن ختم کر دیے ہیں، لیکن خدا نے انہیں پھر سے قائم کر دیا۔ وہ مقدسوں کے ساتھ خدا کی بادشاہت میں شامل ہیں، خدا کے ساتھ ہمیشہ کے لیے بادشاہی کریں گے۔ وہ تختوں پر بیٹھ کر قوموں، قبیلوں اور امتوں کا انصاف کریں گے، وہ فرشتوں کا بھی انصاف کریں گے۔ خدا نے انہیں بہترین قیامت عطا کی، وہ قائم رہے، ایمان کی وجہ سے وہ قائم ہیں، ان کی یاد قائم ہے، ان کا ایمان قائم ہے، ان کا نام قائم ہے۔ خدا نے انہیں قائم کر رکھا ہے ایمان کی وجہ سے۔ خداوند نے ان دکھ اٹھانے والوں کو بہترین قیامت عطا کی، یعنی وہ ایسے طور پہ قائم کیے گئے ہیں، پھر سے انہیں زندہ کیا گیا ہے خدا کے ہاں بادشاہی میں، ہمیشہ کی زندگی میں، جو کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ سو ایمان سے ہم قائم رہتے ہیں، اور وجہ پتہ کیا ہے؟ کیونکہ ایمان دائمی ہے۔ کرنتھیوں کے نام لکھا ہوا پہلا خط 13واں باب اور اس کی 13ویں آیت۔ ایمان، امید، محبت تینوں دائمی ہے، لیکن افضل ان میں محبت ہے۔ تینوں میں پہلا نمبر ایمان۔ ایمان دائمی ہے۔ ہاں، ہو سکتا ہے کہ کوئی ایک شخص ایمان سے ہٹ جائے، لیکن خدا اور بہت سے کھڑے کر دے گا جو ایمان میں قائم ہوں گے، جو ایمان کی وجہ سے قائم رہیں گے، جو ایمان میں اتنے آگے چلے جائیں گے کہ خدا کے ساتھ ان کا رشتہ اور تعلق بہت مضبوط ہو جائے گا۔ وہ خدا کا جلال دیکھیں گے، خدا کے پسندیدہ، اس کے پیارے ہو جائیں گے۔ ایمان کبھی ختم نہیں ہوگا۔ بڑے لوگ سوچتے ہیں کہ مسیحیوں کو پریشان کرنے سے، انہیں کافر کہنے سے، انہیں مکروہ کہنے سے، انہیں غلط سلط بولنے سے، ان کا ایمان جھٹلا دینے سے، ہمارے مسیحی ایمان پر حملہ آور ہونے سے ایمان ختم ہو جائے گا، مسیحی ایمان دنیا سے ختم ہو جائے گا۔ یہ بھول ہے ان کی، کیونکہ مسیحی ایمان دائمی ہے، یہ ہمیشہ رہنے کے لیے ہے۔ جب تک خدا ہے، مسیحی ایمان بھی رہے گا، اور ہمیں یہ ایمان اپنے اندر قائم رکھنا ہے، ہمیں اس میں بنے رہنا ہے، ہمیں اس میں جٹے رہنا ہے، ہمیں یہ ایمان اپنے اندر اس طرح سختی سے، اس طرح سنجیدگی سے، اس مضبوطی سے قائم رکھنا ہے کہ کبھی کوئی کوشش بھی کر لے تو یہ ایمان چھین نہ سکے ہم سے۔ ایمان میں قائم رہیں، مضبوط رہیں، اسے سیکھتے بھی رہیں۔